ایپیسوڈ 51۔ دلراج کے لیے یہ بہت نازک لمحہ تھا۔ برکت نام کے اس آدمی نے ماتھر کو بھی موت کے سفر پر روانہ کر دیا تھا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ دلراج یہاں سے کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے راستے بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف تو شیلا اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی، دوسری طرف دلاور کی دولت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور اس پر ستم یہ ہوا تھا کہ وہ برکت کے ساتھ ایک اور آدمی کی موت میں شامل ہو گیا تھا۔ ماتھر کی چیخ سنتے ہی برکت ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اب آؤ میرے ساتھ، اس نے دلراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پہلے کمرے کا دروازہ بند کر دو، جلدی کرو۔ دلراج نے بوکھلا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برکت کیا کرنے والا ہے۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ہمیں اس کمرے کا خفیہ راستہ تلاش کرنا ہے۔ جب ماتھر اس راستے کو تلاش کر سکتا ہے تو ہم بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ برکت اتنا کہتے ہی کمرے کی دیواروں سے چمٹ گیا۔ وہ ایک ایک گوشے کو دبا رہا تھا، ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی راستہ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ چیخ چیخ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ استاد، ہم تو برے پھنس گئے۔ برکت نے ایک مزمحل سے مسکراہٹ کے ساتھ دلراج کی طرف دیکھا۔ راستہ نہیں مل رہا۔ میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہ کر یہی سب کچھ ہوگا۔ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے؟ ورنہ میں اچھی خاصی طرح یہاں رہ رہا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن تم نے یہاں آتے سب سے پہلے تو اپنی ساتھی لڑکی کو قتل کیا، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسوا دیا۔ دلراج خاموش ہو کر رہ گیا۔ برکت ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ یہ دلراج کا جرم تھا جس نے ان دونوں کی زندگی مصیبت میں ڈال دی تھی۔ یہ تو سوچو کہ اب ہوگا کیا؟ ہونا کیا ہے؟ بہتر یہی کہ ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح ان لوگوں کا غصہ کچھ کم ہو جائے گا، ورنہ یہ لوگ اگر دروازہ توڑ کر اندر آ گئے نا تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ برکت کی یہ بات بھی معقول تھی، اس لیے دلراج نے اعتراض نہیں کیا۔ برکت نے آگے بڑھ کر خود دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے سب کے سب بھرا مارتے ہوئے اندر آ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ یہ دونوں سنبھل سکتے وہ سب ان پر ٹوٹ پڑے، گھونسے، لاتے، ٹھوکرے۔ یہ دونوں فٹ بال کی طرح اس کمرے میں لڑکتے پھر رہے تھے۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے، جسم زخموں سے چور ہو گئے، اور دونوں ہی بے ہوش ہو گئے۔ سب سے پہلے برکت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے پہلا احساس شدید درد کا ہوا۔ یہ درد پورے بدن میں لہو کے ساتھ دوڑ رہا تھا، انگوٹھے سے لے کر گردن تک۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی میز یا بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور جہاں اسے لٹایا گیا وہ ایک کمرہ ہے جس کی کھڑکی میں سلاخیں لگی ہیں، لیکن یہ کمرہ کسی جیل یا پولیس کے قید خانے کا نہیں بلکہ کوئی اور ہی کمرہ تھا۔ جیل یا قید خانے کی برکت کو بہت اچھی طرح پہچان تھی۔ کرانے کی آواز سن کر اس نے گردن گھمائی۔ گردن گھماتے ہوئے اسے درد کا احساس تو ہوا، لیکن جب اس نے دلراج کو بھی اپنے برابر والی ایک میز پر لیٹے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے زندگی کو ہمیشہ ہنستے کھیلتے گزارا تھا، اور اس وقت بھی اس کے نزدیک جو کچھ ہو رہا تھا وہ زندگی کے اسٹیج پر ہونے والا ایک ایسا ڈرامہ تھا جس کا انجام ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دلراج کے پورے چہرے پر مار پیٹ کے آثار تھے، اس کے جسم پر بھی اسی کی طرح ایک تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ بس دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہ ہوش میں تھا، اور شاید دلراج سے کہیں زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا، جبکہ دلراج پر ابھی تک غفلت طاری تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بمشکل گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا۔ ایک جوان آدمی تھا، وہ طویل قامت اور صحت مند۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی تھا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ برکت کو متحرک دیکھ کر وہ شخص جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ اچھا ہوا تم ہوش میں آ گئے، اس شخص نے نرم لہجے میں کہا۔ برکت نے میز سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ نہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کبختوں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اگر میں نہیں پہنچتا نا تو نہ جانے تم دونوں کا کیا حشر ہوتا۔ بس اتفاق سے میں اس طرف جا نکلا تھا۔ کون ہو تم؟ ابھی اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ چلو مشروب پلاؤ۔ یہ بات اس نے اس شخص سے کہی جو اپنے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ یہ مشروب پی لو، بہت اچھی چیز ہے، اس کے استعمال سے جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ برکت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر گلاس پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دوسرے شخص نے اپنے ہاتھ سے ٹرے ایک طرف رکھا اور گلاس برکت کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ قطرہ قطرہ وہ مشروب برکت کے حلق میں ڈال دیا تھا۔ اب کچھ دیر بعد تمہیں نیند آ جائے گی، اور ہاں، تم مجھے ساکا کہہ سکتے ہو۔ ساکا؟ یہ کیسا نام ہوا؟ پھر تم اپنے ذہن کو تھکانے لگے۔ چلو شاباش، آنکھیں بند کر لو، بعد میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ابھی سے خود کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ برکت نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ شخص ساکا ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔
پھر دروازہ بند ہوا اور وہ لوگ باہر چلے گئے۔ برکت کے ذہن پر دھن چھانے لگی تھی۔ اس نے اس دھن کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند آتی چلی گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے دل راج کی طرف دیکھا۔ وہ میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اگرچہ مار کے نشان تھے، لیکن اس کی حالت بہت بہتر لگ رہی تھی۔ برکت کو جاگتے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ برکت اپنے دونوں ہاتھوں کو گردش دیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس بار اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ مشروب نے واقعی اپنا کام دکھایا تھا۔ یار، یہ ہم لوگ کہاں گئے؟ دل راج نے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، ویسے اتنا ضرور ہے کہ ہم پولیس کی قید میں نہیں ہیں، کیونکہ پولیس اتنا دھیان نہیں دیا کرتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی نے مجھے کوئی مشروب پلایا ہے، دل راج نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اسے دیکھا تھا، اس نے اپنا نام ساکا بتایا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے برکت، جیسے ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ زندگی اسی کا نام ہے پیارے، بس شرط ہے کہ آدمی کو اپنا حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہو؟ ویسے اس بات پر شکر ادا کرو کہ ہم لوگ مارنے والوں کی قید میں نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں وہاں سے نکال کر کیوں لایا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے چنگل سے کس طرح نکال کر لایا وہ ہمیں؟ یہی سب سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن ابھی میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ ویسے دیکھنے میں تو آدمی ٹھیک ٹھاک ہی لگتا ہے۔ دل راج نے پھر کچھ نہیں کہا۔ برکت نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہی آدمی اندر آیا جس نے اپنا نام ساکا بتایا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اندر آنے کے بعد اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ اس کے انداز سے ایسا ظاہر ہوتا تھا جیسے اسے ان دونوں کی جانب سے کوئی خدشہ ہی نہ ہو۔ وہ بالکل مطمئن لگ رہا تھا۔ بہت خوب، اب تم دونوں ہی بہتر لگ رہے ہو۔ یہ سب تمہاری مہربانی ہے مسٹر ساکا۔ اب ایک مہربانی یہ کرو کہ ہماری الجھنیں دور کر دو، ہم تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ برکت نے کہا۔ واہ، تم تو بہت زندہ دل آدمی لگتے ہو۔ پہلے تم لوگ اچھی طرح صحت یاب ہو جاؤ، پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں، دل راج جلدی سے بولا۔ وہ میز پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا ہم لوگ تمہارے قیدی ہیں؟ برکت نے پوچھا۔ نہیں، قیدی نہیں ہو، بلکہ حفاظت میں ہو۔ ساکا نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ برکت ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دروازے کے باہر دو مسلح آدمی کھڑے تھے جو دروازہ کھلتے الرٹ ہو گئے۔ ساکا نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ حفاظت کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا، برکت مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ مرنے والے ماتھر کے آدمی تم لوگوں کو پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ تم ہمیں کیوں اٹھا لائے ہو؟ ہمارے ساتھ یہی ہوتا نا کہ جیل بھیج دیے جاتے، اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ماتھر نے تمہارے ساتھ کوئی قانونی کارروائی کی تھی یا اس کا چائے بھر سے کوئی تعلق تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے تو مجھے اپنے بارے میں یہی بتایا تھا۔ برکت چونکا۔ کہانی سنانے اور حقائق میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ ماتھر کا تعلق اس عجائب گھر سے نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے عجائب گھر پر اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے تم دھوکے میں آ گئے۔ اس نے بھی شاید یہی یقین دلانے کی کوشش کی ہوگی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں اتنے الٹ پھر برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی سادھی وارداتیں کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن اس شخص کے آنے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس نے میری کھوپڑی الٹ دی ہے۔ یہ بات اس نے دل راج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی۔ دیکھو دوست، قصہ یہ ہے کہ اس عجائب گھر میں کئی عدد تہخانے بنے ہوئے ہیں، اور تم سے زیادہ ان تہخانوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ساکا نے کہا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس لیے کہ میں خود بھی بہت دنوں تک تہخانوں میں بھٹکتا رہا ہوں۔ میں تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ خدا کے لیے میری قوت برداشت کا امتحان مت لو ساکا، ورنہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، ساکا نے کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جس طرح تم اس عجائب گھر کے تہخانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، اسی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس تعمیر کا کام جس شخص کے سپرد کیا گیا تھا، اس نے اپنے طور پر ایک اور نقشہ تیار کر لیا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ اس نے 2 نقشے بنائے تھے۔ ان میں سے ایک نقشہ تو اس نے عمارت کے تعمیر کروانے والوں کے یعنی تمہارے آباء و اجداد کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ دوسرا اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ دوسرا نقشہ کسی طرح میرے پاس آ گیا، مجھے اس میں دلچسپی محسوس ہوئی، اور میں ایک رات اس نقشے کی مدد سے اس عمارت کے تہخانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں میں نے ایک چیز دیکھی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ٹھوس سونے کا ایک ایسا بت جو کسی بھی طرح 4 فٹ سے کم نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ 4 فٹ کا سونے کا بت؟ ناممکن، اتنا قیمتی؟ برکت اچھل پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دوست،
تم چاہے مانو یا نہ مانو، خالص سونے کا بت جس کی مالیت لاکھوں میں ہو سکتی ہے، اس مجسمے کو دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ اتنی بڑی دولت تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے، اور وہ خواب مجسم تعبیر کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ میں نے اس مجسمے کو فروخت کرنے کی ترکیب سوچنی شروع کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اسے پگھلا کر بھی تو فروخت کر سکتے تھے، پورے مجسمے کو فروخت کرنے کے بارے میں کیوں سوچا؟ نہیں، اس طرح اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس مجسمے کی کیا اہمیت تھی۔ اول تو وہ خالص اور ٹھوس سونے کا بنا تھا، اس کی ایک اہمیت تو یہ ہوئی۔ دوسری اہمیت یہ تھی کہ وہ فن کا شاہکار تھا۔ اتنا خوبصورت مجسمہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بنانے والے نے اپنا پورا ہنر اس پر صرف کر دیا تھا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے اس مجسمے کی اہمیت اور اس کی قیمت دگنی ہو گئی تھی۔ اگر اسے پگھلا دیا جاتا تو وہ صرف سونا رہ جاتا، فن کا شاہکار ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، گویا تم اس کی دوہری قیمت وصول کرنے کے چکر میں تھے۔ ہاں، میں نے ایسے کروڑ پتی غیر ملکیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو اس قسم کے نوادرات خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے جس کو بھی وہ مجسمہ دکھا دیا وہ اپنا آپ بیچ کر بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام یہ کیا کہ مجسمے کو اسی تہخانے میں پرانے سامان کے انبار تلے چھپا دیا، تاکہ اگر کوئی اتفاق سے تہخانے میں آن بھی نکلے تو اسے مجسمے کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ اوہ، تو اسی لیے وہ مجھے نظر نہیں آ سکا؟ ہاں، اسی لیے تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو خیر، پھر میرا کام یہ رہ گیا تھا کہ میں دن بھر کسی خریدار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، اور رات ہونے پر اسی تہخانے میں آ جاتا اور اس مجسمے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا، مستقبل کے خواب دیکھتا اور پورے عجائب گھر کی سیر کرتا رہتا۔ ایک رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے عجائب گھر کے ہال میں ایک آدمی کو دیکھا۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ میں یہ جان گیا تھا کہ رات کو میوزیم بند ہونے کے بعد ہال کی طرف کوئی نہیں آتا۔ محافظ بھی ہوتے ہیں تو باہر ہی ہوتے ہیں۔ وہ آدمی عجائب گھر سے متعلق بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ وہ شخص ہال میں موجود ایک دروازے کی طرف دبے پاؤں جا رہا تھا۔ میں اس کے انداز کو دیکھتے سمجھ گیا کہ وہ شخص ہال سے باہر جانے کی سوچ رہا ہے۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ اندازہ بھی تھا کہ وہ شخص اب میوزیم سے باہر جانے والا ہے۔ وہ کس طرح باہر جاتا یہ میرا درد سر نہیں تھا۔ میں فوراً خفیہ راستے سے تہخانے میں آیا اور تہخانے سے نکل کر میوزیم کے گیٹ پر آن کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص بھی گیٹ سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس نے میوزیم کے کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اسی لیے اسے آنے جانے کی آسانی ہو گئی تھی۔ اس شخص کی گاڑی گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ چونکہ اس وقت رات ہو چکی تھی اس لیے اس کے تعاقب کے لیے مجھے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے کام یہ کیا کہ اس کار کا نمبر نوٹ کر دیا۔ کس کا نمبر تھا وہ؟ برکت نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ بتا رہا ہوں بھائی، تم تو بڑے بے صبر ہو۔ خیر، تو میں نے دوسرے دن رجسٹریشن آفس سے اپنے ایک دوست کے ذریعے وہ نمبر معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ نمبر ایک فرم کے مالک کی گاڑی کا ہے اور اس کا نام دلاور ہے۔ دلاور کا نام سن کر دلراج پہلو بدل کر رہ گیا۔ ساکا کی کہانی اب ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اب اس دولت کا بھید کھلنے والا تھا جو دلاور نے مجسمے کے اندر چھپائی تھی۔ خیر، تو ایک دن میں نے دلاور کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی خطرناک شخص ہے۔ اس شہر میں اس کا بہت ہی منظم اور طاقتور گروہ موجود ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا شخص رات کو چوری چوری میوزیم میں کیوں گیا تھا۔ باہر آتے وقت میں نے اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے میوزیم سے کوئی چیز نہیں لی تھی، بلکہ وہ شاید وہاں کچھ رکھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے میوزیم کے ہال کی تلاشی لینے کا کام شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی چیز نہ مل سکی۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ اسی دوران میں نے ایک رات تہخانے میں تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں دیکھ کر میں اور بھی چونک اٹھا۔ ابھی تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس تہخانے کا راز صرف مجھے ہی معلوم ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی یہی سوچا کرتا تھا، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر ہی ان تہخانوں کے راز سے واقف ہو۔ برکت بولا، نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ساکا مسکرا دیا، ابھی بھی گنتی کے کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ خیر، تو تہخانے میں تمہیں دیکھ کر مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید تمہیں اس مجسمے کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور تم اسے حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری نگاہ اس مجسمے کی طرف نہیں گئی تو پھر مجھے اطمینان ہو گیا۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ تمہارے خطرے کے باوجود میں اس مجسمے کو باہر نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں تھی جسے چھپا کر رکھا جا سکے۔ اسی لیے میں اسی تہخانے میں اس مجسمے کو رکھنے پر مجبور تھا۔ ہاں، اس دوران مجھے تم پر اپنی نگاہ رکھنی تھی تو میں نے تمہاری نگرانی شروع کر دی اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ خیر، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو، کیا ہو، اور میری طرح تمہیں اس تہخانے کا راز کس طرح معلوم ہوا۔ یوں سمجھ لو کہ مجھے تمہاری طرف سے تجسس تھا۔ پھر تمہیں کیا پتا چلا میرے بارے میں؟ وہی تو بتا رہا ہوں۔
میں نے اس دوران اس شخص یعنی دلاور کے بارے میں کچھ اور معلومات بھی حاصل کر لی۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ وہ شخص رات کے وقت میوزیم میں کیا کر رہا تھا، اسے کیا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس نے میری نیندیں حرام کر دیں۔ پھر ایک رات میوزیم کی سیر کرتے ہوئے میں نے ماتھر کو دیکھ لیا، یعنی وہی شخص جسے تم نے اپنی حکمت عملی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ بھی رات کے وقت اس ہال میں بھٹکتا پھرا تھا۔ اتفاق یہ کہ میں اس کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی زمانے میں اسی میوزیم سے منسلک رہ چکا ہے، لیکن اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ برطرف ہونے کے باوجود اس کے تعلقات ان لوگوں سے تھے جو میوزیم کی نگہبانی کیا کرتے ہیں۔ میں نے ماتھر کو دیکھا کہ وہ ہال کی دیواریں ٹٹولتا پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ ہال کی دیوار میں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے، لیکن اسے اس راستے کے مخصوص مقام کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ دیواریں ٹٹولتا پھر رہا تھا۔ اس کی موجودگی نے مجھے اور بھی حیران کر دیا۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس ہال میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے لیے پہلے دلاور پھر ماتھر یہاں دکھائی دیے ہیں۔ پہلے تو مجھے اپنے دریافت کے مجسمے کے بارے میں شبہ ہوا کہ شاید ان دونوں کو اسی کی تلاش تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ بعد میں مجھے ماتھر کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ وہ عمارت کے نگران سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس ہال میں دلاور نامی اس شخص نے اپنی دولت لا کر چھپا دی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس ماتھر کو دلاور کی دولت کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ اسی لیے وہ نگران سے کہہ رہا تھا کہ اسے اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ روز رات کو آ کر میوزیم کے ہال کی تلاشی لیا کرے گا۔ اگر نگران اس کام کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے تو اس کا حصہ بھی اسے دے دیا جائے گا۔ یہ سن کر نگران نے اس سے یہ کہا کہ وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک کو حصہ دینا ہوگا۔ ماتھر نے نگران کی بات مان لی۔ پھر اس رات کے بعد سے ماتھر نگران اور اس کے آدمیوں کی رضامندی سے میوزیم میں داخل ہوا کرتا تھا، یعنی اب ماتھر، نگران اور دوسرے محافظ سب اس معاملے میں ایک ہو گئے تھے۔ اوہ، اب میں سمجھا، اسی لیے ماتھر ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ سب اس کے ماتحت ہوں۔ ماتحت تو نہیں، البتہ سب اسی کے آدمی ہو گئے تھے۔ پھر گزشتہ رات اس ہال میں ایک ڈرامہ کھیلا گیا جس نے میری عقل بھی دنگ کر دی۔ اس ایک رات اتنی تیزی سے اور اتنے واقعات رونما ہوئے جتنے واقعات پورے مہینے میں پیش آئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے تمہیں ہال میں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ اشارہ دلراج کی طرف تھا۔ تمہارے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، کیوں؟ ہاں، شیلا نام تھا اس کا، دلراج نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ خیر، میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اسی وقت میں نے اس ہال میں دلاور کو بھی دیکھ لیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا دلاور بھی وہاں موجود تھا؟ دلراج چونکا۔ ہاں، دلاور بھی وہاں تھا۔ اس کو دیکھتے میں سمجھ گیا کہ شاید آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ دلاور کی موجودگی حیرت انگیز تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ پہلی بار دکھائی دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دلاور اندر آنے میں کس طرح کامیاب ہو گیا، کیونکہ تہہ خانے کا راستہ تو صرف اور صرف مجھے اور برکت کو ہی معلوم تھا۔ باہری راستوں پر ماتھر کی حکمرانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کا کوئی اور ذریعہ بھی تھا جو صرف دلاور کو پتا تھا۔ ابھی میں دلاور کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے مہاتما بدھ کے مجسمے کے عقب سے ایک چرمی تھیلا نکالا اور اچانک کسی طرف چھپ گیا۔ شاید اس نے تم دونوں کی ہٹ محسوس کر لی تھی۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ مجھے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ کس طرف غائب ہوا ہے۔ ابھی میں اسے تلاش کرنے ہی والا تھا کہ میں نے تم دونوں کو کمرے سے نکل کر مجسمے کی طرف آتے دیکھا۔ اس وقت میں خود اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ میں نے اس ہال کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن بدقسمتی دیکھو کہ اس مجسمے کی طرف ہی دھیان نہیں دیا، حالانکہ وہ بالکل سامنے کی بات تھی۔ کبھی کبھی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ کر بھی اوجھل ہی رہتی ہیں، یہی حال میرا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے تم دونوں ہی واقف ہو۔ تم نے اپنی ساتھی لڑکی کو مجسمے کی تلاشی لینے کے لیے کہا، اس نے تم سے کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر جب تم نے خود تلاشی لینا چاہی تو اس نے تم پر پستول اٹھا لیا اور پھر تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ ہاں، یہی سب ہوا تھا، لیکن میں ابھی تک الجھن میں مبتلا ہوں۔ جب اس مجسمے کے اندر کچھ نہیں تھا تو اس نے غلط بیانی کیوں کی؟ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا جس کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی؟ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ساکا نے کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ دلاور بہت ہی گہرا آدمی تھا۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی تھیلی نکالنے کے بعد مجسمے کے اندر اس نے دوسری تھیلی رکھ دی۔ تمہاری ساتھی لڑکی نے جس وقت مجسمے کے اندر ہاتھ ڈالا، دوسری تھیلی کو اس نے محسوس کیا اور فوراً کہہ دیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہوگا اس دوران تم دونوں اس مجسمے سے الگ ہٹ گئے تھے۔ بس میرے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے تجسس کی خاطر وہ تھیلی بھی باہر نکال لی جس کے اندر کنکر اور پتھر بھرے ہوئے تھے۔ اوہ، اب ساری کہانی خود بخود میری سمجھ میں آ گئی ہے، برکت نے کہا۔ میں نے بھی سب دیکھا تھا، لیکن میں نے دلاور کو تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے صرف دلراج اور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ماتھر نے شاید تمہارا ہی حوالہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس مجسمے کے اندر سے کسی شخص نے تھیلی نکال لی ہے اور دروازے کی طرف چلا گیا ہے۔
چلو یہاں تک تو سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ تم ہمیں وہاں سے کس طرح نکال رہا ہے؟ میں نے جب یہ دیکھا کہ تم دونوں ماتھر اور اس کے آدمیوں کو جنگل میں پھنس چکے ہو تو میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے تم دونوں کو چھڑا لایا۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہنگامہ بھی کرنا پڑا، گولیاں بھی چلانی پڑی، لیکن تم لوگوں کو وہاں سے نکال لایا ہوں اور اب تم دونوں یہاں موجود ہو۔ لیکن ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ہمیں کیوں لائے ہو، جبکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ اس طرح ہم تمہاری راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں، پھر ہمیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے، میں تم لوگوں سے کام لینا چاہتا ہوں، تم لوگ میرے لیے بہت مفید ثابت ہوگے، اسی لیے میں نے جھگڑا مول لیا ہے۔ کیا کام لینا چاہتے ہو؟ دل راج نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو بہت کچھ بتا دیا ہے، اب کچھ انتظار کرو، میں کسی کی آمد کا منتظر ہوں، جب وہ آ جائے گا پھر بتا دوں گا کہ تم لوگ میرے لیے کس طرح سود مند ثابت ہو سکتے ہو۔ اس وقت تم لوگ یہیں رہو، تمہاری ضرورت کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے چاروں طرف بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری کوشش کو آسانی سے ناکام بنا سکتے ہیں۔ وہ جیپ بڑی تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ اس جیپ کو ایک دیوزاد چلا رہا تھا جس کے چہرے پر زخموں کے انگنت نشانات تھے۔ ان نشانات نے اس کے چہرے کو بہت بھیانک بنا دیا تھا۔ جیپ کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے بازو میں کئی عدد تھرموس اور باسکٹ وغیرہ رکھے تھے جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھری تھیں، جبکہ اس کی پچھلی سیٹ پر شانہو بیٹھا ہوا تھا، اس کے برابر میں داور تھا۔ ان دونوں نے خاکی لباس پہن رکھا تھا، ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں، جبکہ ان کی جیبوں میں بھی خودکار اسلحہ ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بے فکرے شکار کے ارادے سے نکلے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ یہ جیپ جس راستے پر سفر کر رہی تھی اس کے ایک طرف کھیت پھیلے تھے، جبکہ دوسری طرف اونچے اونچے درختوں کا سلسلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہاں پہنچ کر ڈرائیور نے جیپ کی رفتار سست کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب کس طرف جناب؟ دائیں راستے پر لے لو، شانہو نے جواب دیا۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت کے مطابق جیپ کو دائیں طرف والے راستے پر ڈال دیا۔ جانتے ہو میں اس لیمار کی بستی کی طرف کیوں جا رہا ہوں؟ شانہو نے داور کی طرف دیکھ کر کہا۔ ظاہر ہے کرشن پرساد کے لیے۔ تم ٹھیک سمجھے، میں اس کے آدمیوں کو گھیرنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن وہ خود میرے ہاتھوں سے بچ نکلا اور فرار ہو کر لیمارک کے پاس پہنچ گیا۔ میرے سینے میں اس کے لیے انتقام کی آگ دہکی ہوئی ہے، اسی لیے میں اپنے ذاتی انتقام کی غرض سے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے اس معاملے میں دور رہنا چاہیے، لیمارک کی بستی میں خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن یہ انتقام کی آگ بہت بری چیز ہوتی ہے، انسان کو اندر ہی اندر سلگاتی رہتی ہے۔ میں بھی اسی لیے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس کرشن پرساد سے میرا بھی جھگڑا ہے، پہلے میں اسے شکست دینا چاہتا تھا اور اب انتقام لینا چاہتا ہوں۔ پہلے دوسروں کے لیے دشمنی تھی، اب اپنے لیے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے میری ایک عزیز دوست کو بڑی بے رحمی سے ہلاک کیا ہے۔ میں اس سے ان خرابیوں کا پورا پورا بدلہ لوں گا، اور اسی لیے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ لیمارک نے اس کے گرد بہت محفوظ حصار قائم کر رکھا ہوگا، اس کو تلاش کرنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ ورنہ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ اکیلے رہ کر کام کیا ہے، کسی کے ساتھ شمولیت نہیں کی، کیونکہ تنہا رہنے کی صورت میں میرے ہاتھ پاؤں آزاد رہتے ہیں، میں اپنی مرضی سے انہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ شاباش، میں اس لیے تو تمہیں اتنا پسند کرنے لگا ہوں اور تم پر اتنا اعتماد کرنے لگا ہوں، ورنہ کسی کی ہمراہی خود میرے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ شانہو نے مسکرا کر کہا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم لوگ اس بستی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ جب وہ لیمارک اتنی زبردست سائنسی قوتوں کا آدمی ہے تو اس تک پہنچنے میں ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اسی لیے تو میں نے لاؤ لشکر اپنے ساتھ نہیں لیا ہے، کیونکہ ایک پوری فوج بھی اس کی بستی میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے یہ حماقت نہیں کی۔ تو پھر ہم کس طرح اس بستی میں داخل ہوں گے؟ داور نے پوچھا۔ تم نے بہت دیر کے بعد وہ سوال کیا جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں اس بات پر بھی حیرت نہیں ہوئی کہ آخر میری معلومات کے ذرائع کیا ہیں؟ مجھے لیمارک، اس کے ساتھیوں اور ان کے سنگین ارادوں کے بارے میں کس طرح معلوم ہو گیا؟ پھر مجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ کرشن پرساد لیمارک کے پاس ہی موجود ہے؟ میں زیادہ سوال کرنے کا عادی نہیں ہوں، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا، پھر یہ سوچا کہ تم خود ہی بتا دو گے۔ خیر، میری معلومات کا ذریعہ ایک عورت ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم اس بستی میں داخل ہوں گے۔ کیا؟ عورت؟ کون سی عورت؟ لیمارک کی بہن جوزفائن۔ ہاں، وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اپنے مزاج میں اپنے بھائی سے بالکل مختلف ہے۔ اگر اس نے ساتھ نہ بھی دیا تو ہم کم از کم اس کی مدد سے بستی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد خود دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تم اس کی بہن کو کس طرح جانتے ہو؟ لیمارک بہت پہلے ہندوستان آ گیا تھا، یہاں آنے کے بعد جب اس نے معاملات سیٹ کر لیے تو اپنی بہن کو بلا لیا۔ جوزفائن باقاعدہ
پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ ہندوستان آئی تھی۔ وہ بمبئی کے ایئرپورٹ پر اتری۔ اس وقت لیماک کو اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آنا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکا۔ اس نے چندر نامی کا آدمی کو بھیج دیا۔ چندر ایک لاوالیس آدمی تھا۔ ویسے تو وہ لیماک کے سامنے پتے کی طرح لرزتا رہتا تھا، لیکن جوزفائن کو دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، بس ایئرپورٹ سے سیدھے اسے اپنے اڈے پر لے گیا اور جوزفائن کے قدموں پر سرک دیا کہ وہ اس کے پاگل پن کو قبول کر لے۔ جوزفائن یہ دیکھ کر بہت برہم ہوئی۔ اس نے بہت شور مچایا، لیکن چندر پر تو بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس نے جوزفائن کو جانے نہیں دیا اور اسی اڈے کے کمرے میں قید کر کے باہر سے اپنے خاص آدمیوں کا پہرا لگوا دیا۔ اور لیمارک کا کیا ہوا؟ کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی بہن کہاں ہے؟ اول تو لیمارک اس وقت اپنے معاملات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اور دوسری بات یہ کہ چندر نے اس سے کہہ دیا کہ جوزفائن ایئرپورٹ پر دکھائی تو دی تھی، لیکن اس کے بعد کہیں غائب ہو گئی۔ لیمارک نے یہ سمجھ لیا کہ جوزفائن کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل گئی ہوگی۔ دراصل یہ دونوں بہن بھائی اسی مزاج کے ہیں، ایک دوسرے سے متعلق بھی اور ایک دوسرے سے لاپرواہ بھی۔ دوسری طرف جوزفائن چندر کے اڈے پر قید رہی۔ اس دوران چندر نے اس کے آگے اپنا دل بچھا دیا۔ اس نے جوزفائن سے کہہ دیا کہ وہ جانتا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے جوزفائن کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، بلکہ الٹا اس کی باتیں سنتا رہا۔ ایک بار جوزفائن نے غصے سے گلاس پھینک کر اس کا سر پھاڑ دیا، اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد میری اور چندر کی مت بھیڑ ہو گئی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا۔ چندر نے جس جگہ اپنا اڈا بنا رکھا تھا، مجھے اس جگہ کی ضرورت تھی۔ میں نے چندر کو پیشکش کی کہ میں وہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ فوری طور پر سودا بھی ہو گیا تھا۔ پھر چندر نے جوزفائن کے آنے کے بعد اپنا ارادہ بدل دیا اور مجھے کہلا بھیجا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اڈا فروخت کر دے گا۔ مجھے چونکہ فوری ضرورت تھی، اسی لیے میں نے چندر کو سمجھانے کے لیے اس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ مزید اتفاق یہ ہو کہ چندر اس وقت اپنے اڈے پر موجود نہیں تھا۔ اس کے آدمیوں نے سمجھا کہ میں لیمارک کا آدمی ہوں، اور چندر نے اپنے اڈے کی نگہبانی کے لیے بے وقوف لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نہیں الجھتے تو میں چوکنا نہیں ہوتا، لیکن ان کے الجھنے سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس اڈے پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے ان لوگوں پر قابو پا کر جب اڈے کی تلاشی لی تو ایک کمرے سے جوزفائن برآمد ہو گئی۔ اوہ، تو اس طرح جوزفائن سے تمہاری ملاقات ہوئی اور پھر وہ تمہاری مشکور ہو گئی ہوگی؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اسی نے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک زبردست سائنسدان ہے اور ہندوستان آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب چندر کو جا پکڑا تو اس نے لیمارک کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے۔ 2-4 دنوں کے بعد میں نے جوزفائن کو اس کے بھائی کے پاس روانہ کر دیا۔ وہ میری اس قدر احسان مند تھی کہ میرا پتہ اپنے ساتھ لے گئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا خط آیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے ملاقات کی جگہ روپ گنج تجویز کی تھی۔ یہ اس کے بستی سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں مویشیوں کے میلے لگتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے بتائے ہوئے دن اس سے ملنے گیا۔ اس ملاقات پر اس نے لیمارک، اس کے ساتھیوں اور اس کی بسائی ہوئی بستی کے بارے میں ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے کہ میں دنگ ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ چندر کی طرف سے بھی دکھی تھی۔ تم اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ دل کی کتنی اچھی لڑکی ہے۔ چندر نے اگرچہ اس کے ساتھ برائی کی تھی، لیکن چندر کی موت کا اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے مر گیا؟ اسے لیمارک نے مارا تھا۔ جوزفائن نے اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر یوں ہی اسے چندر کے بارے میں بتا دیا، اور لیمارک نے اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جوزفائن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی دن سے اسے اپنے ظالم بھائی سے نفرت ہو گئی ہے۔ پھر جیسے جیسے جوزفائن کو لیمارک کے ارادوں کا پتہ چلتا گیا، اس کی نفرت بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر اس کا بس چلا تو وہ اپنے بھائی کو تباہ کر دے گی، اس بستی کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی جس بستی میں جرائم کی باقاعدہ پرورش کی جا رہی تھی۔ اس نے اس کام کے لیے میری مدد بھی مانگی، لیکن ایک تو اس وقت میرے سامنے خود اپنے مسائل تھے، دوسری بات یہ کہ میں لیمارک کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ یقین بھی دلایا کہ جس دن میں نے اتنی طاقت حاصل کر لی یا اپنے ارادے کو پختہ کر لیا، اسی دن میں اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کے پاس چلا آؤں گا۔ پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس بستی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، اور میں جب چاہوں اس طریقے کی مدد سے بستی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید کبھی مجھے تنہا اس بستی میں جانا پڑے تو میں کیا کروں گا؟ بہت آسان اور سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ اس شخص نے اپنی بستی کے چاروں جانب اپنے آدمیوں کی چوکیاں قائم رکھی ہیں۔ یہ لوگ بظاہر سیدھے سادے دیہاتی نظر آتے ہیں، لیکن دراصل وہ لیمارک کے ہرکارے ہیں۔ بہت خطرناک لوگ ہیں وہ۔ ان کے پاس ہر قسم کے جدید ہتھیار اور آلات موجود ہیں۔ ہمیں کسی ایک چوکی پر پہنچ کر صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ہم انہیں یہ بتا دیں کہ ہم جوزفائن کے مہمان ہیں۔ اتنا سن کر وہ چوکی والے بستی میں رابطہ قائم کر کے جوزفائن سے دریافت کریں گے، اور اس کی اجازت ملنے پر ہم بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جوزفائن سے مل کر کوئی پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ داور چپ رہا۔
اسے اب اس بستی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ملک میں کوئی شخص کسی غیر ملک سے آ کر ایک پورا سائنسی کارخانہ قائم کر لے گا۔